الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان کہ جمعہ کے دن جو شخص مجھ پر 100 بار درود بھیجے اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ بطور خاص جمعرات کے دن، شب جمعہ، روز جمعہ کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کا وہ موقع میسر آتا ہے۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے، انشاءاللہ آپ کو شرعی کئی مسائل اور سیکھنے کی سعادت ملے گی۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ مبرور حج یہ کہ جو مقبول حج ہو، اس کی کچھ علامات کو بیان کیا گیا۔ کچھ چیزیں جو حج پر جانے سے پہلے اس کی تیاری گویا کہ کرنی ہے، یعنی اس میں پیسہ جو خرچ کریں حلال ہو، طیب ہو۔ اسی طریقے سے جو کسی کا لین دین ہے اس کو ختم کر لیا جائے، ادائیگی کر لی جائے۔ پھر لوگوں کے ساتھ جو اگر کوئی دوسری طرح کی حق تلفیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، معافی مانگ لی جائے۔ یہ معاملات کر کے پھر اپنے آپ کو خاص، یعنی اپنا زاد راہ لینا، حلال سے لینا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر یہ سفر کو گزارنا، دوران سفر گناہ نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، کوئی بھی فحش گوئی اور بری بات، برے کلام یہ نہ کرنا، یہ چیزیں۔ اور پھر اسی طرح اپنے یعنی جس طرح حکم ہے ویسا حج ادا کرے، اور لوٹنے کے بعد اس کی کیفیت، اس کی حالت پہلے سے تبدیل ہو جائے، اچھائی کی طرف وہ راغب ہو جائے۔ تو یہ کچھ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ جب آدمی اس انداز سے حج عمرے کرتا ہے تو وہ مبرور کہلاتے ہیں، مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ ایسی ہی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے اس سوال کی طرف کہ کسی آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ میرا حج یہ قبول ہوا ہے بالفرض؟ یعنی بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں نا، یار ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک تسلی ہو کہ میرا حج قبول ہو گیا، عمرہ قبول ہو گیا، زکوٰتیں قبول ہو گئی، نماز قبول ہو گئی۔ کوئی اس کی علامتیں ہیں؟ دیکھیں، قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے قبول کرے، جس چیز کو چاہے رد فرما دے۔ البتہ اس کی بارگاہ میں پاک چیزیں ہی قبول ہوتی ہیں۔ پاک چیزیں، مال ہے تو وہ پاک مال سے کیا جانے والا صدقہ ہوگا، حج یا عمرہ ہے تو پاک مال سے کیا جانے والا حج و عمرہ قبول ہوگا۔ ٹھیک۔ قبولیت کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ہے وہ بھروسہ کرتے ہوئے، مگر قبول نہ ہو اس بات کا خوف بھی رہنا چاہیے، اپنے نفس یا اپنی جو ہے وہ ناقص عبادت کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ شرائط و فرائض کے ساتھ ساتھ آداب جو ہیں اس عبادت کے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات تک پر عمل کرتے ہوئے اس عبادت کو بجا لائے۔ ٹھیک۔ اور اس میں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم نے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں اس عبادت کو مکمل کیا ہے، سنتوں کے مطابق جو ہے وہ مکمل کیا ہے، تو وہ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے گا۔ کریم ہے وہ، جو ہے وہ کرم فرماتا ہے، تو لہٰذا وہ ہماری اس عبادت کو بھی اگرچہ اس کی شان کے لائق نہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ نہ جانے ہم حقیقت میں وہ حق کی عبادت ادا نہیں کر سکیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ایک خوف بھی انسان کو اپنے اندر رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی عبادت پر نازا نہ ہو، بھول نہ جائے وہ،
اس میں جو ہے وہ تکبر نہ آ جائے کہ نہیں جناب میں نے تو بڑی عبادت جو ہے وہ کی ہے. تو اس اعتبار سے یہ خوف والا پہلو بھی ہونا چاہیے. عبادت قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی حقیقی علم تو اللہ پاک کو ہی ہے. ٹھیک. البتہ بعض اعمال کی قبولیت سے متعلق علماء نے کچھ نشانیاں بیان فرمائیں. جیسے حج مبرور سے متعلق فرمایا کہ جو حج مبرور یا اس کو حج مقبول کہہ لیں, جس کا حج جو ہے وہ مقبول ہو جاتا ہے, اس کی نشانی ایک یہ ہے کہ انسان جب واپس پلٹتا ہے تو وہ گناہوں سے جو ہے وہ بچتا ہے. ٹھیک. تو اس کی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ آتا ہے, اچھائی آ جائے, اچھائی آ جاتی ہے, بھلائی آ جاتی ہے, نیکیاں کرنے والا بن جاتا ہے, برائی سے جو ہے وہ بچنے والا بن جاتا ہے. تو جو اس کیفیات کا حامل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کا حج قبول فرما لیا. یہ حتمی نہیں مگر ایک جو ہے وہ نشانی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ خود اب بھی تو جیسے سفر اختیار کر رہے ہیں, تو جو اس کو اس دوران سفر میں یعنی جو کرنا ہے, جسے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کہا کہ زاد راہ لے لیں, جی بہترین زاد راہ تقوی ہے, تقوی ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اپنے سارے ان معاملات کو. پھر اسی کے اندر نہ ہی کوئی جھگڑا ہو, نہ فسق والا کوئی معاملہ ہو, تو ان چیزوں کی بھی جو ممانت کی. بالکل تمام چیز یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ گناہ سے بچنا یہ ہر حال میں ضروری ہے. ٹھیک. تو ہم کہتے ہیں جب رمضان یا حج یا اس طرح کی جو عبادات ہیں ان میں بدرجہ اولا گناہ سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک. اور اس میں صرف افعال سے نہیں بلکہ جو ہے وہ اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے, اور اپنے دل کے خیالات کو بھی جو ہے وہ گناہوں سے پاک رکھیں. تو ان تمام باتوں کا خیال کریں. بدنگاہی عام دنوں کے اندر بھی جو ہے وہ حرام ہے. تو اگر جو ہے وہ حج کرنے جا رہے ہیں اور حرم شریف کے اندر ہیں, حالت احرام کے اندر ہیں, تو وہاں بدرجہ اولا اس چیز سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے کہ وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو اس لیے ہر گناہ سے جو ہے وہ بچیں. نمازوں کی پابندی عام دنوں میں بھی کرنی ہے, وہاں بدرجہ اولا کرنی ہے. وہاں تو آپ نے جو نارمل عبادات ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا عبادات کرنی ہے. وہاں کی سب سے بڑی عبادت نفلی طواف ہے, تو آپ نفلی طواف جو ہے وہ کریں گے. جو نمازیں ہیں وہ پابندی کے ساتھ ادا کریں گے. اگر قضاء عمری آپ کے ذمے ہیں تو اس کی ادائیگی کی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ آپ کریں گے. تلاوت قرآن مجید جو ہے وہ آپ درست طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں تجوید و مخارج کے مطابق, تو آپ جو ہے اس کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کریں, درود شریف پڑھیں, ذکر و اذکار تسبیحات پڑھیں. تو الغرض عبادات کی کثرت بھی کرنی ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا بھی ہے. یہی وہ زاد راہ ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اس کو لیتے ہوئے اب جو ہے وہ ساتھ میں جب بندہ عرفات شریف کے میدان میں پہنچتا ہے جو حج کا سب سے بڑا رکن ہے, اس دن جب بندہ گناہوں سے سب چیزوں سے بچتے ہوئے اب اس کو یہ یقین بھی ہو کہ آج رب تعالیٰ میری بخشش بھی فرما دے گا. یہ رب تعالیٰ کے فرمان پر یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں جو ہے وہ ان سب کو بخش دوں گا. تو اس پر یقین کامل بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی آگے بھی جو بقیہ ارکان ہیں یا بقیہ زندگی بھی جو بھی ہے اس کو گناہوں سے بچتے ہوئے گزارنے کی پختہ سچی پکی نیت ہو. اچھا, جب عموماً ابتدان میں قافلے جاتے ہیں تو ان کو حج سے پہلے ہی تقریباً 20 دن 25 دن سٹے ملتا ہے. مکہ پاک میں بھی, مدینہ پاک میں بھی جاتے ہیں. حرم ہے, حرم شریف کی ایک نیکی لاکھ کے برابر, یہ ثواب اپنی جگہ ہے. پھر یہاں پر اگر خدا نخواستہ گناہ کا معاملہ ہو تو اس میں بھی زیادہ خوف رکھنا چاہیے. بالکل, کہ حرم کا ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. اللہ اکبر. تو لہٰذا ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور بسا اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ ہے, یعنی گناہوں کی کیٹیگری بھی اپنے حساب سے بنائی ہوئی ہوتی ہے لوگوں نے کہ بھئی ہم یہاں پر کوئی فلمیں ڈرامے تھوڑی دیکھ رہے ہیں. مگر وہیں جو ہے وہ جب کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا تو چوپال لگی ہوئی ہوتی ہے, اور جناب جو ہے وہ غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں ہو رہی ہیں, آپس میں حاجیوں کی آپس میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو یہ تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے. پھر ہماری کسی جو ہے وہ بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. بسا اوقات جو ہے وہ ایک کمرے میں رہنے والوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ سامنے والے سے جھگڑا بھی کر لیتے ہیں. بسا اوقات جو ہے فحش کلامی بھی ہو جاتی ہے, گالی بھی کوئی جو ہے وہ بک دیتا ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو کہ حج مقبول کے خلاف جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں. کہ جس حج کے بارے میں فرمایا تو یہی کہا کہ جس نے حج کیا, نہ جھگڑا کیا, نہ فحش گفتگو کی, تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ ایسا پیدا ہوا جیسا کہ پہلا دن جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس طرح بندہ ہو گیا. تو لہٰذا
خاص طور پر اس میں بھی کہ جو پہلے وقت گزرا ہے اور جن کا بعد میں ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے. ہاں جب لمبا اسٹے ہے تو پھر ہاں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب حج ہو گیا ہمارا اب تو ہم جو ہے وہ مغفور ہو گئے, اب تو ہم جو ہے وہ جناب پاک صاف ہو گئے, تو اب پھر جو ہے نا آپ جو ہے وہ دوبارہ دوسرے کاموں کے اندر جو مصروف ہو, تو ایسا ہرگز نہ کریں. نہ کریں. بلکہ حج سے پہلے کا وقت ہو یا بعد کا وقت ہو, بہرحال ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پر گناہوں سے بھی بچانا ہے اور نیکیوں کی اور عبادات کی کثرت کرنی. سفر حج میں بعض اوقات سفر کے دوران یہ نمازوں میں بھی کچھ لوگ سستی کر جاتے ہیں, اور یا بعض اوقات موقع ہی ایسے ہوتے ہیں لیکن خود کوشش نہیں کرتے کہ ہم نماز پڑھ لیں. اب جیسے یہاں سے گئے ایئرپورٹ پہ اترے, ٹھیک ہے, جو تو وقت ایسا ہے نا کہ جس میں نمازیں لگاتار آ رہی ہیں, عصر مغرب عشاء, اب آپ کو 1 گھنٹہ امیگریشن پہ لگ گیا, 2 گھنٹے لگ گئے, پھر باہر, تو اب یہ ایک بھگدڑ ہوتی ہے اس وقت, اپنا سامان بھی سنبھالنا ہے, یہ بھی لینا ہے, وہ بھی لینا ہے, لیکن نماز کی طرف کہ اس کا وقت جا رہا ہے, کتنا وقت ہے, ان چیزوں کا بھی ناظرین کرام وہ بے حد خیال رکھنا ہے. وہاں پہنچ گئے, بسوں میں بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں, تو جہاں بھی آپ موو ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, تو اپنے سفر کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. بہنیں خواتین احرام کی حالت میں تو ٹھیک ہے اپنے چہرے کو وہ واضح کریں گی اور چہرہ نہیں چھپائیں گی. چہرہ واضح ہوتا ہے, احرام کی نیت جب عورتیں کر لیتی ہیں, عورتوں کا کوئی احرام نہیں, یعنی عورتوں کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہیں ہے کہ یہ ان کا احرام ہے, یہ سوٹ ہے یا وائٹ کپڑے ہیں, ایسا نہیں ہے. بعض لوگ پہنتے ہیں کہ خواتین کو کہتے ہیں کہ وائٹ ہی پہن کے جائیں, اچھی بات, ٹھیک ہے, لیکن آپ عورتوں کا کوئی احرام کپڑے کے لیے متعین نہیں ہے. اگر وائٹ بھی پہنا ہے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن اوپر برقع پہنا ہے, بایا پہنا ہوا ہے, اب چہرہ واضح ہے, تو یہ اب یہ احرام کی پابندیوں میں سے ہے نا. لیکن جب احرام اتر گیا, اب لوگوں میں کچھ ایسی عادت, یعنی یا کہیں کہ وہاں تو ہمارے تو اب نہ کوئی رشتہ دار ہیں, نہ جاننے والے ہیں, نہ تو پردے کی یہ رعایت ہی ختم کر دی. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ پورے سفر حج یا عمرہ کے درمیان ہی جو ہے نا یہ پردہ ہی نہیں ہے ہی نہیں. ہاں, اب وہ چہرہ مطلب ہوٹل میں ہے یا ادھر ہے, تو میں اپنی ان تمام بہنوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم پر پردہ کیا, اور یہ اپنے ملک میں ساری چیزیں کرتے رہے, اور جب ان کے اللہ پاک کے گھر پہنچے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچے تو یہ اس کے برعکس کر لیا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, چہرے کا پردہ یعنی ایک ہے چہرے کا پردہ, اور ایک ہے کہ اس کے علاوہ بھی بسا اوقات بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے کہ کلائی دکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ طواف کرنے جو ہے وہ گئی ہوئی ہیں, اب آپ نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو ہے وہ بایا نہیں پہنتی, کئی ایسی ہے کہ پہنا ہی نہیں پہنتی. اب اس میں وہی کہ اگر بے پردگی ہو رہی ہے, جسم کا حصہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, تو بہرحال وہ گناہ گار ہوں گی. اور وہی جو ہم نے کہا کہ گناہ وہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. جہاں تک چہرے کا پردہ ہے تو جوان عورتوں کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے حالت احرام کے علاوہ چہرہ چھپانا بھی ان پر ضروری ہے. تو لہٰذا جیسے ہی جو ہے وہ آپ احرام سے باہر آئیں, وہ کیسے باہر آئیں گے, جیسے ہی آپ نے سعی کی اور اس کے بعد آپ نے اپنے جو ہے وہ بال کاٹ لیے, تو اب آپ جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی چھپا سکتی ہیں, اور چھپانا چاہیے تاکہ پردے کے جو بھی تقاضے ہیں, پردے کے جو بھی شرعی احکام ہیں, ان پر جو ہے وہ عمل کر لیں. تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں, چاہے وہاں آپ کے جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں. بلکہ امہات المؤمنین کی سیرت سے تو یہ ملتا ہے کہ وہ حالت احرام میں بھی جس وقت چہرہ کھولنے کا حکم ہے, تو اس وقت بھی وہ کسی نہ کسی چیز سے آڑ کر لیا کرتی تھیں کہ وہ چہرہ غیر محرم مردوں کے سامنے بلا وجہ ظاہر نہ ہو. آج بھی محتاط خواتین اس بات کا جو ہے وہ خیال کرتی ہیں. تو چہرہ کھولنا ہے کہ آپ چہرے پر کوئی چیز جو ہے وہ رکھ نہیں سکتے, چھپا نہیں سکتے, لیکن ہاتھ میں کوئی کتاب ہے جس سے آپ نے جو ہے وہ آڑ کر لی چہرے سے دور رکھتے ہوئے, یا کوئی پنکھا ہے یا کوئی اور شیٹ وغیرہ اس ٹائپ کی ہے جو کہ چہرے سے جدا جو ہے وہ رکھ کر آپ نے رکھی ہوئی ہے, تو آپ وہ بھی جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ کر سکتی ہیں. اب یہ احرام جیسے میں نے کہا کہ عمرے کے اندر تو جو ہے وہ آپ نے قصر کروایا تو اس وقت جو ہے وہ ختم ہوگا, اور حج میں جب آپ جا رہی ہیں تو اب اگر حج تمتع آپ نے کیا ہے تو بھی عمرے کے اندر ختم ہو گیا, اب
تمتع میں جب آپ یہاں سے جا کے آپ نے عمرہ کیا اور عمرے کے بعد سے حج تک کے درمیان کا جو ٹائم ہے یہ عموماً بغیر احرام کے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ اپنا چہرہ بھی چھپائیں گے اور جو ہے وہ تمام احتیاطیں کریں گی۔ اچھا، جب حج کا احرام آپ نے باندھا تو اب اس میں بھی جب آپ نے پہلے دن جو ہے وہ کنکریاں مار لیں اور جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ ہو گئی، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ قصر کروائیں گی اور احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یعنی جب بھی احرام سے باہر آئیں گے تو جب پھر یہ اب اس چہرے کے کا بعد جو ہے وہ چاہے آپ طواف الزیارہ کرنے جا رہی ہیں، احرام آپ کا کھل گیا، اب آپ طواف الزیارہ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہیں، یا اگلے 2-3 دن جو آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، یہ جتنے بھی سارے افعال ہیں، جب آپ احرام سے باہر آ گئیں تو اب آپ جو ہے وہ پردہ کریں گی، چہرہ جو ہے وہ بالکل چھپائیں گی، کہ یہی حکم ہے جوان عورتوں کے لیے کہ وہ غیر محارم کے سامنے اپنا چہرہ چھپائیں۔ جی ناظرین کے سوالات شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جنید عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب ایک بات پہ رہنمائی فرمائیے کہ ٹور آپریٹر اکثر آخر میں جو مدینہ لے کے جاتے ہیں 2 سے 3 دن 4 دن 5 دن انہیں مدینے کے دن دینے پڑتے ہیں، تو اس سے اس کے بعد وہ پھر وہاں سے شفٹ کرتے ہیں عزیزیہ، تو اس کے بعد پھر مدینہ نہیں ہوتا، پھر ڈائریکٹ جدہ سے واپسی ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 8 دن سے کم مدینہ صحیح نہیں ہے، تو اس میں ذرا رہنمائی فرمائیں کہ اس سے کچھ حج میں نقص تو نہیں پیدا ہوتا؟ جی مدینہ شریف کی حاضری بہرحال یہ حج کی یا عمرے کی جو ہے وہ سفر کا ایک جو ہے وہ اہم اور لازمی جو ہے وہ جز ہے۔ البتہ وہاں کتنے دن جو ہے وہ ٹھہرا جائے، تو ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر 40 جو ہے وہ نمازیں پڑھیں اور بیچ میں کوئی فوت نہیں کی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے براعت لکھ دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس فضیلت کو پانے کے لیے یہی کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے آپ سفر عمرہ پر ہوں چاہے سفر حج پر ہوں، آپ اس کو پائیں، کہ یہ سفر حج کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ مطلق ہے کہ جب بھی کوئی شخص مدینے جائے تو وہ یہ کرے گا تو اسے یہ فضیلت مل جائے گی۔ البتہ اگر کسی نے اس سے کم نمازیں جو ہے وہ ادا کی یا کم ایام جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ رکا، جس کی وجہ سے 40 نمازیں نہیں ادا کر سکا، تو اس کی وجہ سے حج یا عمرے میں کمی نہیں آئے گی، حج یا عمرہ بہرحال جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ کاروان والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حجاج کو اس بات کا پورا موقع فراہم کریں کہ وہ 40 نمازیں مسجد نبوی شریف میں ادا کریں، اور عموماً ایسا ہوتا ہی ہے کہ وہ 8 یا 9 دن یا 10 دن کا پیکج مدینہ شریف کا ہوتا ہی ہے، اصل میں حج میں تو ہوتا ہی ہے۔ 40 دن کے پیکج ہیں تو اس میں تو 8 دن کا ہوتا ہی ہے، بعد کا 7 دن کے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں طرح کی باتیں آپ بجا کہہ رہے ہیں، یہ وہاں سے 1-2 دن کم کر کے عزیزیہ میں جو دن بڑھائے جاتے ہیں اس میں کئی ٹریول والے وہ اپنا فائدہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اخراجات جو ہے وہ چونکہ وہاں پر ہوٹلز مہنگے ہیں، اس وجہ سے عزیزیہ میں وہ نہیں ہے، عزیزیہ میں سستے ہیں، تو وہ یہی بات ہے کہ دیکھیں ایک شخص اتنے پیسے خرچ کر کے گیا ہوا ہے اور آپ اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے اس شخص کی جو ہے نا وہ ایک جو دینی نفع ہے، اس کا آخرت کا نفع ہے، اس سے جو ہے وہ اسے محروم کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب بکنگ کروا رہے ہیں اس وقت بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پیکج کی پوری ڈیٹیل بتائیں کہ کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ مدینہ شریف میں ہمیں ٹھہرائیں گے، اور بہرحال جو ہے وہ کاروان والوں کو یا ٹریول ایجنٹس کو یہی چاہیے کہ وہ اس بات کا حتی الامکان اہتمام کریں کہ جن کی وقت وہاں پر اوورآل جو ہے وہ ٹائم میں گنجائش ہے کہ وہ 8 دن 40 نمازیں جو ہے وہ مسجد شریف کے اندر پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو یہ موقع فراہم کیا جائے۔ باقی 2 دن کے لیے بھی جاتے ہیں، 1 دن کے لیے بھی جائیں، اس میں کم ہوگا تو بہرحال جو ہے وہ حج یا عمرہ ایسا نہیں ہوگا کہ ناقص قرار پائے گا، حج یا عمرہ بہرحال جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، حج کے کوئی ارکان میں سے مدینہ پاک کا کوئی رکن ایسا نہیں ہے، یہ تو ایک کہیں کہ عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر فرمایا کہ جس نے حج کیا اور وہ میری زیارت کو نہ آیا تو اس نے مجھ سے جفا کی، اس نے جفا کیے۔ اور ایک روایت میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے جس نے میرے مزار کی زیارت کی ہے۔ اور دیگر اور بھی روایات ہیں، اور پھر ایک مجرم کی حیثیت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدمی جب حاضر ہوتا ہے
تو ضرور نظر رحمت ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور لوگ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں، یہاں کر معافی مانگیں اللہ سے، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دیں، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. تو یہ تو وہاں ہم نے یہ رحمت حاصل کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور وسیلہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو بنانا ہے. تو اس سفر سے محرومی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کچھ ایسی سوچیں بھی لوگوں کو دی جا رہی ہیں آج کے دور میں کہ بھئی ٹھیک ہے حج ہو گیا، حج کا تو کوئی رکن نہیں ہے نا مدینہ پاک میں، تو ہم جو ہے وہ بس ٹھیک ہے وہاں سے آئے اور حج کر کے واپسی آ جائیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہاں کی حاضری بڑی عظیم سعادت، اور بارگاہ رسالت میں مزار شریف کی جو حاضری جسے قریب واجب فرمایا گیا، یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو عام مزارات پہ تو اجازت نہیں ہوتی، منع ہوتا ہے جانا، لیکن یہاں فرمایا منع نہیں کریں گے کہ یہاں کی حاضری قریب واجب ہے. عورتوں کو بھی اس کے آداب احترام وہ سکھائے جائیں گے، اور وہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضری دیں گی. جس طرح وہاں پہ عورتوں کے شیڈول ہوتے ہیں، اسی طرح سامنے آ کر گنبد شریف کی طرف سے بھی عورتیں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں. تو بہرحال شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان سب کو ان کو خیال رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ کی بھی حاضریاں رہیں اور مدینہ پاک کی بھی حاضری رہے. مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، جس سے انسان پر حج فرض ہو وہ بیماری کی وجہ سے حج پر نہ جا سکے، کسی اور کو بھیج دے، کیا اس کی طرف سے حج کا فرض ادا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. جی، حج کی ادائیگی پر قادر نہ ہو، یعنی ایسی بیماری ہو کہ حج کی ادائیگی پر وہ ابھی بھی قادر نہیں ہے، آگے بھی جو ہے وہ اس کو امید نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حج فرض ادا کر سکے گا، تو ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل پر کسی کو بھیج سکتا ہے. مگر اگر اس نے کسی کو اپنی طرف سے حج بدل کروا دیا اور بعد میں یہ شخص جو ہے وہ تندرست ہو گیا کہ اب حج پر جا سکتا ہے، تو اب وہ حج بدل اسے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو حج فرض کی ادائیگی کے لیے خود بھی جانا ہی ہوگا. صحیح. تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر بھی بھجوا سکتا ہے کسی کو، اور وہ وصیت بھی کر سکتا ہے. اچھا، عام طور پہ جو ان کی روٹین ہوتی ہے، جو جاتے رہتے ہیں نا، تو وہ حج بدل کافی کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے یہ ٹریول والا اس سے پہلے سوال چلا، مجھ سے کسی ٹریول والے نے پوچھا کہ اب ہمارا بزنس ہی یہی ہے، تو اب 20 سال سے یہی کر رہے ہیں، تو 20 حجیں تو ہو گئی ہیں، اب ہر سال میں حج کرتا ہوں، تو میں کبھی دادا کی نانا کی، میں نے کوئی رشتہ دار چھوڑا نہیں ہے، مطلب جو اس طرح کی قرابت میں آ رہے ہیں اور فوت ہو گئے ہوں، تو یہ حج بدل کہلائیں گے کیا کہلائیں گے؟ دیکھیں، حج بدل ایک یہ ہے کہ کسی شخص نے وصیت کی اور پھر اس نے مال بھی چھوڑا، تو اس کے تہائی مال میں سے اس کی وصیت کے مطابق حج بدل کے لیے کسی کو بھیجنا. ٹھیک. اور ایک یہ ہے کہ یہ حج بدل ہے حقیقی اعتبار سے. ایک یہ ہے کہ اس نے وصیت نہیں کی، اب اس پر حج فرض تھا یا نہیں تھا، اب کوئی شخص اس کی طرف سے حج بدل جو ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک. تو یہ در حقیقت جو ہے وہ حج نفل جو ہے وہ ہے اس کی طرف سے، یعنی ایصال ثواب کے طور پر جو ہے وہ یہ حج ہے. یہ حج بدل کی جو پوری شرائط و ضوابط ہیں اس کے اوپر اس کی تعریف صادق نہیں آتی، کیونکہ نہ اس شخص نے وصیت کی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ اس کی طرف سے اس کی وصیت کے مطابق در حقیقت جو ہے وہ عمل بھی نہیں کر رہا جب وصیت ہی نہیں ہے. تو اب اس شخص کی طرف سے یہ حج کر رہا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ اسے پہنچے گا، حج اس کا اپنے ہی اس سے ادا ہوگا. اب اگرچہ اس میں لوگ جو ہے وہ حج بدل کہہ دیتے ہیں کہ بھئی فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، لیکن حقیقی اعتبار سے وہ ان کا اپنا ہی حج ادا ہو رہا ہوتا ہے اور اس حج کا ثواب جو ہے وہ اسے پہنچ رہا ہوتا ہے. تو اب جب ثواب ہی پہنچنا ہے تو کسی ایک کے ساتھ خاص کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اس کے اندر کئی لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں کہ بھئی میں اس حج کا ثواب جو ہے وہ اپنے تمام مرحومین کو جو ہے وہ ایصال کرتا ہوں. تو آپ اپنے تمام مرحومین، تمام رشتہ داروں کو ہر سال حج کے اندر آپ انہی کی نیت کر سکتے ہیں اس طور پہ کہ اس کا ثواب اس حج کا ان تمام کو پہنچے. تو یوں ان تمام کو پہنچے گا، نہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی نہ ان میں سے کسی کے ثواب میں کمی ہوگی. اب اس میں نیت کس کی طرف سے کریں گے؟ یعنی اصل بعض اوقات اچھا جو فوت ہو گیا وہ
صاحب استطاعت تھا بالفرض کوئی بھی شخص اور وصیت نہیں کی، ترکہ ترکہ سب تقسیم ہو گیا، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں کر لیتا ہوں، یہ ان کا وارث بھی نہیں ہے اور کہ میں ان کی طرف سے کر لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں کیا نیت کریں؟ تو حج بدل نہیں ہے، نفلی حج ہے، یہ بھی نفلی حج یہ بھی نفلی حج ہے، بھلے اس پہ فرض تھا، بھلے اس پر فرض تھا، چونکہ وصیت نہیں کی اس نے، لہٰذا جو ہے وہ اب یہ اس کی طرف سے حج بدل نہیں ہوگا، تو یہ اپنی طرف سے ہی نیت کریں گے، اپنے طرف سے ہی حج جو ہے وہ ادا کریں گے، اس کا ثواب جو ہے وہ اس مرحوم کو ایصال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید سوال یہ معلوم کرنا تھا، وائف کی جو کمر ہے اس میں تھوڑا مسئلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ پیدل چکر تو لگا لیں گی، لیکن اگر وہ 2 چکر لگانے کے بعد وقفہ کر لیں 5-10 منٹ کا، پھر 2 چکر لگا لیں، اس طریقے سے کیا یہ جائز طریقہ ہے حج پر یا نہیں ہے؟ یہ جو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ تھکن کی وجہ سے یا جو ہے وہ کمر درد کی وجہ سے وہ جو ہے وہ رکتے ہیں چکروں کے درمیان، تو بلا عذر تو نہ ٹھہریں، ہاں عذر ہے تو اس میں بھی پھر بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ چکر مکمل کر لیں، چاہے وہ سعی کا ہے چاہے طواف کا ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ حجر اسود پر آ کر طواف کا چکر جو ہے وہ ختم کر کے پھر کچھ دیر جو آرام کرنا ہے ضروری کہ جس کے بعد دوبارہ ہمت اور طاقت ہو جائے کہ آپ کھڑے ہو کر بقیہ طواف کر لیں، تو آپ جو ہے وہ پھر وہیں سے دوبارہ حجر اسود سے شروع کر لیں۔ اسی طرح سعی کے اندر بھی آپ جو ہے وہ صفا یا مروہ تک جب پہنچ جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ آپ جا کر اسے جو ہے موقوف کر دیں اور پھر دوبارہ وہیں سے جو ہے وہ اپنے چکر کا آغاز کر کے سعی کو مکمل کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، چکر آپ نے یاد رکھے ہیں کتنے ہو گئے آپ کے؟ 3 ہوئے، 4 ہوئے، 5 ہوئے، ان چیزوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جی مزید سوال؟ مفتیان کرام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عام طور پہ حج کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ شرائط پائے جاتے ہوں تو حج کرنا فرض ہے، تو کچھ خلاصتاً وضاحتاً یہ بتا دیں کہ شرائط کیسے، جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، جیسے کوئی کپڑے کا کاروبار ہے اور بھی کاروبار ہے تو مائنس پلس چلتا رہتا ہے، مطلب کپڑا لیتے ہیں پھر وہ پیسے دیتے رہتے ہیں، یہ آنا جانا لین دین ہوتی رہتی ہے۔ اب کاروبار چل رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ 30-40 لاکھ یا 50 لاکھ تو ہوتے ہی ہیں اکاؤنٹ میں، تو اس کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ اس پر کیسے وہ پتہ چلے کہ حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج پہ جو ہے وہ جانا چاہیے اس کو۔ جی دیکھیں، حج فرض کا نصاب یہی ہے کہ آپ حج کی ادائیگی کے جو اخراجات بنتے ہیں آپ ان کی اس پر قادر ہوں، آپ کے ذمے جن افراد کا نان نفقہ ہے تو آپ جتنے دن کے لیے حج پر جا رہے ہیں پیچھے اتنے دن کا نان نفقہ ان افراد کا جو ہے وہ آپ بندوبست کر کے جائیں۔ اب کاروبار میں بھی اگر آپ کا پیسہ لگا ہوا ہے تو بہرحال 50 لاکھ لگا ہوا ہے، حج جیسے 18 لاکھ ہے، تو اتنے پیسے جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں۔ جب 50 لاکھ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حاجت اصلیہ سے جو ہے وہ زائد ہے آپ کے پاس۔ کاروبار میں جو پیسہ ہے وہ حاجت اصلیہ والا پیسہ شمار نہیں ہوتا، تو لہٰذا آپ کو وہ پیسہ بھی اس میں سے نکال کر حج پر جانا ہوگا۔ تو کاروبار میں جو آپ کا اتنا پیسہ لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے بالکل حج فرض ہو جائے گا، آپ کو حج فرض ادا کرنا ہوگا۔ جی مزید سوال؟ اور سوال ہے کہ یہ جو ڈی ویلیویشن ہوتی ہے روپے کی، سکے کی، تو اس میں جو لاس ہوتا ہے ایک آدمی کو وہ کون دے گا؟ اگر وہ اس سے پرافٹ نہیں لیتا، اسے قرض حسنہ دیتا ہے، تو ڈی ویلیویشن میں جو لاس ہوتا ہے وہ کون برداشت کرے گا؟ کیا اسلام میں اس کے بارے میں بھی کوئی انسٹرکشن ہے کہ صرف یہی ہے کہ بس جو قرض دیتا ہے وہ تو اتنا ہی قرض واپس لے گا، اور جو قرض لینے والا وہ چاہے اسے جتنی مرضی بلڈنگ بنا رہا ہے، جتنا مرضی بنوا لے گا؟ جی بات تو صحیح کر رہے ہیں، بعض کا یہ باتیں لاجیکل درست بھی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں نا، لیکن کیا کہیں گے آپ؟ یہاں پر دیکھیں ایک لاجیکل تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر جو ہے وہ آپ کی کرنسی کسی بھی ملک کے آپ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہم یہاں کی بات کریں، جب کرنسی جو ہے وہ اپ ویلیو ہوتی ہے، اس کی ویلیو اپ ہوتی ہے، تو کیا ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے تم سے قرض حسنہ کی بات کی تھی تو لہٰذا میں نے جب دیا تھا تو میری کرنسی کی ویلیو تھی 10 روپے، آج میری کرنسی کی ویلیو ہو گئی ہے 11 روپے، تو لہٰذا یہ اوپر کے دو تم رکھو، یہ میں نہیں لے رہا، میں صرف اپنی اصل رقم 10 کے حساب سے لے رہا ہوں۔ تو ایسا آپ نہیں کرتے۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ قرض دے رہے ہیں، قرض کا اصول یہ ہے کہ جو چیز دیں گے وہی چیز واپس لے سکتے ہیں آپ، تو اس میں ڈی ویلیو یا اپ ویلیو ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں۔ تو اس چیز کی آپ وہ چیز دے رہے ہیں، در حقیقت اس کی ویلیو نہیں دے رہے آپ، اب وہ چیز جو ہے وہ اس کی جو بھی ویلیو ہو،
تو جب آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنسی جو دی ہے تو وہی کرنسی آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں، چاہے اس کی ویلیو کم ہو جائے چاہے زیادہ ہو جائے۔ اسی طرح سونے کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے سونا اگر کسی کو ادھار میں دیا، بسکٹ سونے کا آپ نے اس شخص کو دے دیا، تو اب وہ چاہے اپ ہو یا ڈاؤن ہو، اس کے ذمے آپ کو واپس کرنا وہی بسکٹ ہے، یہ ضروری ہے۔ اچھا ڈی ویلیو تو جب کرنسی آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس وقت بھی تو ڈی ویلیو ہو سکتی ہے رکھے صحیح، تو وہ تو ایک اس کا ایک اپنا جو ہے وہ نیچرل فالٹ ہے۔ آپ کہیں گے میرے پاس تھی تو میں اس سے نفع اٹھا رہا تھا، یقیناً آپ دنیاوی نفع اٹھا رہے تھے، لیکن قرض دے کر آپ ایک مسلمان کی مدد کر کے اخروی نفع بھی تو اٹھا رہے ہیں صحیح، کہ قرض دینا ثواب کا کام ہے۔ تو قرض جو ہے وہ خیرخواہی کی بنیاد پر ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ کاروباری بنیادوں پر ہی تولا اور سمجھا نہیں جاتا۔ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے اندر یہی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ بھئی آپ کے مسلمان بھائی کو حاجت ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، تو آپ اس کی مدد کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اب آپ بولیں مدد کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ آپ کو جنت ملی، آپ کو ثواب ملا، یہ ساری چیزیں تو مل رہی ہیں آپ کو۔ تو ہر چیز کا بدل دنیا میں ہی ہو یہ ضروری نہیں، دنیا میں بھی ملتا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اسی مال کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ تو بہرحال ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس شخص سے کسی بھی قسم کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ اس کے لیے جائز طریقہ کار کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میں جو کرنسی دے رہا ہوں یہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، تو پھر آپ وہ کرنسی دیں ہی نہیں، آپ سامنے والے کو جو ہے وہ کسی اور کرنسی کے اندر جو ہے وہ قرض دیجیے۔ سونے کا بسکٹ لے کے دے، آپ سونے کا بسکٹ لے کے اسے قرض دے دیں کہ بھئی یہ میں آپ کو جو ہے وہ اتنے گرام سونا دے رہا ہوں، زیور نہیں، یہ یاد رکھیں زیور نہیں۔ جب بھی قرض میں دینے کی بات آئے گی تو آپ کو سونا خام مال دینا ہوگا، وہ بسکٹ کی صورت میں، ڈری کی صورت میں، نارمل سکے کی صورت کے اندر، تو وہ آپ نے دیا تو ٹھیک ہے، اب آپ واپسی میں تقاضا اس سے اتنے ہی گرام کا، اتنے ہی کیرٹ کے سونے کا تقاضا کر سکتے ہیں، اب وہ چاہے اپ ہو یا ڈاؤن ہو۔ صحیح، یہ چیز ادھر آپ نے ریال لے کے دے دیا، ڈالر لے کے، ریال لے دیے، ڈالر لے لیے تو ٹھیک ہے، آپ مگر وہی ہے کہ آپ یہ نہ اسے بولیں کہ بھائی یہ تم پیسے لو اور اس سے ریال خرید لو اور آج ریال کے ریٹ دیکھ لو، اس ریٹ کے حساب سے تم مجھے دینا، یہ نہیں کرنا ہوگا۔ آپ کو وہ ریال خریدنے ہوں گے، خرید کر آپ اپنے قبضے میں لے کے پھر آپ اس کو دیں گے کہ بھائی میں یہ ریال آپ کو دے رہا ہوں سر، یہ ریال جو ہے نا اب یہ آج کتنے کا، یہ بات چھوڑ دیں، اب آپ نے اسے ریال دیے ہیں، بھائی اتنے ریال میں نے آپ کو دیے ہیں، آپ اتنے ریال ہی مجھے واپس کریں گے۔ اب چاہے جب ادائیگی کا وقت آئے ہو سکتا ہے ریال کی قیمت کم ہو جائے، ٹھیک، تو آپ کو وہ کمی بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ صحیح۔ اچھا اس میں ہو سکتا ہے دوسری کرنسی دی، لیکن جب اب قرضے کی واپسی کا وقت ہے تو باہمی رضامندی سے جیسے پاکستانی روپیز واپسی لے رہے، مطلب ریال قرض دیے اور جب لینے کا وقت آیا شروع میں یہی طے ہو کہ بھئی ریال دے رہا ہوں ریال ہی واپس لوں، ٹھیک ہے، اب ادائیگی کے وقت کہا کہ بھئی جو ہے نا آپ ایسا کریں کہ مجھے جو ہے نا ریال کی جگہ پر آپ مجھے پاکستانی کرنسی ایکسچینج کرا کر دے دیں، اور سامنے والا شخص بھی اس بات پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر شروع میں یہ طے کر لیا کہ دے رہا ریال ہوں لوں گا پاکستانی کرنسی، یا دے رہا پاکستانی کرنسی ہوں لیکن لوں گا ریال، تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ اچھا ان کے سوال سے ایک بات اور، ایک تو ہوتا ہے کسی ضرورت مند کو قرضہ دینا، آپ نے ساری باتیں ثواب کی، اجر کی ماشاءاللہ کی ہے، کسی کی مدد کی ہے، یہ بھی ایک مدد ہے، ظاہر ہے بعض اوقات قرضے کا ثواب صدقے سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور یہ بھی روایت میں بیان فرمایا گیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بلڈنگیں بنا رہا ہے، وہ نفع اٹھا رہا ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ کسی کی پیمنٹ کسی کی طرف ہے یا قرضہ ہی ہے بالفرض، اس سے تو لے لیا 2 مہینے کا کہہ کر، لیکن اس کے اوپر وہ اپنے کام میں اس کو وہ گھما رہا ہے، پیسے کو لگا رہا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جو مختلف جگہوں پہ پلاٹ لے لیتے ہیں، یوں لے لیتے ہیں، اور وہ سامنے والے کہتے ہیں میری پھنسے ہوئے ہیں، میرے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، یعنی وہ دوسروں کے پیسوں سے جھوٹ بول کر کہیں یا بظاہر مجبوری اپنی ظاہر کر کے خود ایک اس سے پیسہ کمانے کے وہ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کہیں گے ہم ان کا پیسہ ہم نے ان کو دے دینا ہے، تو ایسے لوگ کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ اگرچہ کسی ایسے شخص کو پیسہ دے رہے ہیں کہ جس کو ضرورت ان معنوں میں نہیں ہے کہ مدد کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ اپنے کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے آپ سے پیسہ لے رہے ہیں، تو اس کو دینے نہ دینے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ چاہے دیں چاہے نہ دیں۔ لیکن جب آپ قرض دے رہے ہیں تو آپ اتنا ہی واپس لیں گے، وہ چاہے اس سے کتنا ہی نفع اٹھا لے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے پاس وہ پیسہ اس کو لاس ہو جائے تو آپ اس کے لاس میں بھی شریک نہیں ہیں، آپ اپنی اصل رقم کا ہی تقاضا کر سکتے ہیں۔
اگر آپ جو ہے وہ اس بات کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے پروفٹ ملے، تو پھر وہ یہ کہ پھر آپ کو پارٹنرشپ کی طرف آنا پڑے گا، اس کے اندر پھر آپ کو اپنی اصل رقم کا لاس بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو جو پھر شریعت کے مطالعہ کی طریقہ کار کے مطابق پارٹنرشپ کی جو تمام شرائط و ضوابط ہیں، پھر اس روشنی میں آپ اس ایگریمنٹ پر آ جائیں، تو پھر اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، اس میں آپ کی اصل رقم ڈوبنے کی بھی جو ہے بہرحال جو ہے وہ رسک موجود ہوگا. تو پھر اس طرف جو ہے وہ آپ کو جانا ہوگا. جو قرض لے کر کسی بھی شخص سے کتنا بھی نفع کما لیتا ہے وہ اس کے حق میں حلال ہی ہے. ہاں وہ اس شخص کو ٹال مٹول کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وقت کے اوپر اس کی جو ہے وہ ادائیگی نہیں کرتا، تو ان چیزوں کی وجہ سے بہرحال وہ اپنے جگہ پر وہ شخص گناہگار ضرور ہے. وہ حق العبد میں بھی گرفتار ہے، حق اللہ کے اندر بھی جو ہے وہ گرفتار ہے، تو اس پر توبہ بھی لازم ہے، اس سے معافی مانگنا بھی لازم ہے. اور ایسے افراد جو اس طرح مال کماتے ہیں تو عمومی طور پہ یہ بھی بہرحال حقیقت ہے کہ ان کے مال میں پھر برکت نہیں ہوتی. جب آپ کو دوسرے ایک مظلوم شخص کی بد دعائیں جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہوں، تو پھر آپ 4 پیسہ اگرچہ بظاہر کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ در حقیقت آپ گنوا رہے ہیں. اور اگر کسی کا دنیا میں مال نہیں بھی ضائع ہو رہا، بھائی وہ ٹھیک ہے مال بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، تو بہرحال آخرت کے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر تو آپ جو ہے وہ اپنے اوپر گناہوں کا انبار ہی لاد رہے ہیں. اور مال کا کوئی یہ اتنا بڑھ جانا، بہت زیادہ مالدار ہو جانا، یہ کوئی اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا آدمی مقبول ہے تبھی اس کا مال. ایسا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی علامت ہوتی تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام اور خود ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہمارے سامنے، آپ نے جو فقر اختیار پر اختیاری، یعنی یہ چیزیں آپ نے اختیار فرمائی امت کے لیے، ورنہ چاہیں تو سونے کے پہاڑ بھی بن کے آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے اگر آپ اشارہ فرماتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی کفار نے اس طرح کی کچھ اعتراضات کیے ہیں کہ مال ہمارے پاس ہے، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو اس کو کہا گیا کہ یہ مال یہ بنیاد نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ شہرت ہے، نہ اس طرح کے منصب ہیں، نہ کوئی زیادہ پراپرٹیاں اور جائیدادیں اس چیز کا یہ علامت اور نشانی ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا برگزیدہ ہے تبھی اس کے پاس یہ سب کچھ ہے. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نیک برگزیدہ بندہ اور رب کی بارگاہ کے قرب والا بندہ تو وہی ہے جس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نصیب ہو جائے، رب تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا نصیب ہو جائے. تو ناظرین کرام، ان چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. امیر بننے کا شوق ہے، بنیے، حلال طریقے سے امیر بنتے رہیں، اس کے تقاضے پورے کرتے رہیں، جو مال کمایا ہے اس کی زکاتیں ادا کرتے رہیں، جو بھی واجب حقوق ہے وہ ادا کرتے رہیں. لیکن اس طرح نہیں کہ لوگوں کی آہیں لیں، بد دعائیں لیں، مظلوم کی آہیں لیں، مظلوموں کی بد دعائیں لیں، اپنے ورکروں کے ساتھ ناانصافیاں کریں، حق تلفیاں کریں، ان کی سیلریز کو روک لیں، دیگر لوگوں کی پیمنٹ کو روک لیا جائے. تو اس طرح کی جو ناانصافیاں اور زیادتیاں ہوتی ہیں تو یہ انسان کو خسارے کی طرف ہی لے کر جانے والی ہے. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہو